بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشہ ہے اور سواری کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں لاری اڈے تک جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، سو میں نے حامی بھر لی اور انہیں لاری اڈے تک لے گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا، میں نے اپنا رکشہ روک دیا۔ لڑکی کی عمر 25-26 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی چال میں خاصی لڑکھڑاہٹ تھی۔ حسب توقع وہ میرے قریب آ کر رک گئی، بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید مین روڈ تک جانا ہوگا، سو میں نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ راستہ بھر میں اسے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم لاری اڈے کے رش سے دور آ گئے۔ میں نے رکشہ روکے بنا ہی اس سے پوچھا، محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ہاتھوں میں پکڑی گٹری کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا واحد سامان تھا جو میں نے اس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے جب سوال دہرایا تو بولی آگے لے چلیں۔ مجھے لگا شاید اس شہر میں نئی آئی ہے، اسی لیے جگہوں کا پتہ نہیں ہے، شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے، سو میں رکشہ لے کر چلتا رہا، یہاں تک کہ مین روڈ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، محترمہ آپ نے بتایا نہیں، آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولی، جی صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو۔ ارے محترمہ یہاں سارے ہی مسلمان ہیں، آپ کو بتائیے جانا کہاں ہے، جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دیں۔ اس کے جواب پر میں بھی بوکھلا گیا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتہ تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کے رونے سے میرا دل بسیج گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھی اور آنکھوں میں ہرنی جیسی معصومیت تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، آپ مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجیے۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کوئی کنیز ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، سو میں نے لکڑی کی ٹانگ لگوا لی تھی اور اسی کے سہارے رکشہ چلاتا تھا، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ تم کب شادی کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو کچھ دن دارالامان میں رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے دل راضی ہوا تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، بولی، آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے، آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا، اگر یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹیں دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا خوشگوار بنا دے گی۔ سو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سوچ بچار کا مشورہ دیا، جسے میں نے تحمل سے سنا اور کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا سمجھانا، سو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر کچہری آ جاؤں۔ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔
آصف بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام کرن بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ میں نے رکشہ مین روڈ سے کچہری کی طرف موڑا اور 10 منٹ میں کچہری پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے چیمبر پر پہنچا تو سب سے پہلے اس نے مجھے مٹھائی کی فرمائش کی، جسے میں نے نکاح تک مشروط کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا، اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا، ساتھ ہی نکاح خواں اور نکاح والے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا گیا۔ آصف بھائی کے آفس میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے تھے۔ میرا شدت سے جی چاہا کہ کرن کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی لمبی چٹیاں کمر پر لہرا رہی تھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ کرن نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا نہیں پتہ۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہبی لگتی تھی۔ آصف بھائی نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ آصف بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا اور خانہ خود ہی پر کر دیا۔ خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ کرن کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن رکشے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں بھی اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں۔ مجھے کرن سے یکدم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیں۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرمجوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہم سفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا، وہ یا تو ٹال دیتی یا ایسے تاثر آتے تھی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں، سو میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں مریم کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسوم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی، سو اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے کر گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اسے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھیں۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے، مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔
پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ خیر، میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا، ہاں رے کارتوس، کہاں ہے تو؟ تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم ان باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر، ہم نے جلدی سے کھانا کھایا۔ میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ ہی نارمل لگتا۔ میں سمجھ میں نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی، سو مریم کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم سخت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ میں پہلے چھڑا تھا، سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، سو محلے والوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ یہ سن کر میرا ماتھا ٹھنکا، آخر وہ لوگ کون تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا، سو میں گھر پر ہی تھا، کیونکہ جمعے والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، سو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو تو بپھر گئے، بولے تو نے ہماری چھوری اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور پوچھا تمہاری کون سی چھوری؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے جبراً یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عورتوں جیسا تھا، سر پر چوٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوری سائڈ پر رکھی اور بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ چون چراں کی تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام کارتوس ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں بنا بندوق کے کارتوس، مجھے بھی تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے، سو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے دروازے تک آ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور bھاگنے لگے، مگر پولیس نے دھر لیا اور پوچھا تم لوگ اس شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی میری حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں جبراً قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ مریم اس سب سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی
ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ مریم کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گھور گھور کر مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر بھی کارتوس نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے بھی اپنا یہی عجیب نام بتایا تھا۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا مریم رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے مریم کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اسے کہا، مریم تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچ پاؤں گا؟ خدا نخواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ میں تنے تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے کریدنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار انہیں آ کر دھمکاتا تھا، وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو ناٹے قد کا آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک باب تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا۔ میرے ماں باپ کو بھاری نقد رقم بھی پیش کی گئی اور یوں میں بھیا کر کارتوس کے گھر آ گئی۔ کارتوس کی ہیبت سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے 6 بھائی اور بھی تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا، اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے کھونٹے سے باندھ دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے۔ قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں کنایوں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، اپنا اپنا شوہر کیوں کرتی ہو؟ جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے تمہیں عورت ہونے کے سبب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہیں اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے دیالی کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا، تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی۔ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھیں۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس ایک خوف نے دل میں جگہ بنائے رکھی تھی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا۔
मैं भी इत्मीनान से बैठ गई कि कम अज़ कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल आऊंगी। उसी बस्ती में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी जबकि औरत ने बुर्का और रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिलजमी से उस बुर्के वाली औरत को देख रहा था। बुर्का पोश लड़की के मर्द की नज़र जब उस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने उसे बेनकद सुना दी और बस का सारा अमला उसी पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी उसकी खासी सरजनिश की और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फ़ख्र की इलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के इवज़ उसके हवाले भी कर देता। मेरे लिए उस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान हैं। मैंने उसी दम फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, आपने कारतूस से जो कल लड़ाई की, मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी ग़ुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूँगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊँगी, तुम्हारे नाम पर मरूँगी। कहोगे तो जान भी दे दूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है, वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब न हो। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मज़हब है, जिसने औरत के हुकूक को इस तरह से बयान किया कि उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त यकीनी हो गई। मैंने मरियम को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी सच्चाई की कदर करूँगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमाए शहादत सिखाया और नमाज के उसूल भी सिखाए। अब वो सौम सलात की पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 4 रिक्शे ले लिए हैं। अब मेरी अच्छी खासी आमदन है। रोज़ बरोज़ मेरे रिक्शे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये सब अल्लाह ने मुझे मरियम के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुतकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन वो बददिल हो जाती और इस मज़हब से भी दूर चली जाती। मैंने उसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इज़्ज़त की ज़िंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश और मुतमईन है। मैं 2 बच्चों का और 4 रिक्शों का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे, आमीन। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।